خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یاسین مکیہ۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ وہی 83 آیہ، اور اس میں 83 ٹھیک ہے 83 آیات ہیں۔ وخمس رکوعات، اور اس میں 5 رکوع ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے سورہ یاسین کو ہم حرف بحرف تجوید کے ساتھ آسان طریقے سے پڑھیں گے، اور کیونکہ یہ ایک لمبی صورت ہے تو ہم اس کو 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ نیو ویورز کے لیے ہم یہ بتاتے چلیں کہ سارم چینل میں آپ کو ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، جس میں آپ کو حرف بحرف ایک ایک حرف کر کے ان کی ادائیگی اور صفات کے ساتھ اور تمام تجوید کے جو رولز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی سورۃ الملک، اور اگر سورۃ الملک آپ نے نہیں سیکھی تجوید کے ساتھ تو پہلے آپ سورۃ الملک سیکھ لیجئے، جس کا لنک آپ کو دے دیا گیا ہے تینوں پارٹس کا، ٹھیک ہے؟ وہ 3 پارٹس میں ہم نے پڑھی تھی، پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں پارٹس کا لنک آپ کو اوپر دے دیا گیا ہے۔ آپ ایک ایک کر کے ان لنکس کے اوپر آئی بٹن کے اوپر کلک کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ سورۃ الملک سیکھ لیجئے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یاسین، اور جن میرے پیارے ویورز کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا نہیں آتا تجوید کے ساتھ، اس کے لیے ایک الگ ویڈیو موجود ہے ناظرہ قرآن کی پلے لسٹ کے اندر، جہاں پر آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ڈیٹیل کے ساتھ سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ سین کے اوپر آپ کو ایک بڑی مد دکھائی دے رہی ہے، اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تجوید کی ٹرمز میں اس مد کو کہتے ہیں مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے؟ مد لازم حرفی مخفف، اور اس کو ہم طول کریں گے، یہاں پر 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ سین، ٹھیک ہے؟ یا 1 الف کے برابر اور سین 5 الف کے برابر، سین۔ اور یا سین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ الگ الگ کر کے پڑھنا۔ یا کو ہم نے الگ پڑھنا ہے، سین کو الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف مقطعات۔ یہ آیت نمبر 1 ہو گئی۔ آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ ول، لام ساکن پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، ول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نارملی مجہول طریقے سے پڑھتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں ول قر، ہر جگہ پہ ہم قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا۔ ول قر، قوف ہاتھ سے نرم تانوں سے ادا ہوگا اور پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ رو ساکن پر پڑھا جائے گا، کیونکہ رو ساکن سے پہلے پیش آ گئی۔ قر، قر، قوف بھی پر، رو بھی پر۔ ول قر، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یہاں پر ہم اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ والقرآن، ٹھیک ہے؟ اگین لام ساکن ہے، قلقلہ کا خیال کرنا ہے کہ یہاں پہ نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے؟ نل، والقرآن، وسط حلق سے ادا ہوگا۔ کیم، کاف باریک ادا ہوگا، کاف کو قوف کی طرح پر نہیں کرنا، یہاں کاف باریک ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور میم ساکن ہو جائے گا آیت مکمل ہونے کی صورت میں۔ اور یہاں پر ہم مد عارض وقفی کریں گے۔ وقف کی صورت میں یہاں مد عارض آ رہی ہے، جو مد آپ کو دکھائی تو نہیں دے رہی، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ کیوں آئی ہے، کیونکہ آخری جو ہمارا حرف ہے وہ ساکن ہے، اور اس سے پچھلا جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے وہ یا ساکن حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم نارملی 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ لاسٹ میں ہم نے وقف کی وجہ سے آخری حرف کو ساکن کیا ہے، تو یہ دونوں ساکن حروف کی وجہ سے، اور جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے وہ حرف مدہ ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ کیم، والقرآن الحکیم،
الحكيم والقرآن الحكيم. آیت نمبر 3 ان نون کے اوپر تشدید آ گئی، نون مشدد پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ. اب یہاں پر ایک دفعہ میں آپ کو اس لیسن میں جب بتا رہی ہوں ڈیٹیل کے ساتھ کہ غنہ کا کیا مطلب ہے، کہ ہم آواز کو ٹھہرائیں گے، کھینچیں گے ناک میں رکھتے ہوئے. ان ٹھیک ہے. اب جہاں جہاں میں غنہ بولوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے غنہ کیا ہوتا ہے. آواز کو ناک میں ٹھہرانا، روک کے رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے کھینچنا. ان کاف باریک ہوگا اور زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایک ہی زبر ہے. انک ل می، یہاں پر دونوں سنگل حرکات ہیں. ل می نل، ل می نل. مور را پر پڑھا جائے گا. ل می نل مور. سین، سین میں سیٹی کی آواز ہونی چاہیے، زبر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. لین، اگین مد عارض وقفی ہوگی یہاں پر، اس کو ہم پچھلی آیت میں اچھے سے ایکسپلین کر چکے ہیں. انکا، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. انکا لمن المرسلین. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. انکا لمن المرسلین، انک لمن المرسلین. آیت نمبر 4 عین، ویسے حلق سے ادا ہوگا عین. ٹھیک ہے، زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. لا، اس کو الا نہیں پڑھنا، الا نہیں ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، عین ہے. لا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لا صوی، صاد را طا. یہاں تینوں گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اگر کلر کوڈڈ قرآن نہ بھی ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ صاد اور طا تو حروف مستعلیہ میں سے ہیں. حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ پر حروف، جن کو ہم پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا مجموعہ کیا تھا؟ خص ضعطن قیس. ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ہمیشہ پر ہی پڑھے جاتے ہیں. اور را کے اوپر پڑھ رہے ہیں کیونکہ را کے اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ رول ہے کہ زبر یا پیش آ جائے تو وہ پر پڑھا جاتا ہے. سوئی را، زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. طیم طا پر ہوگا، اور 2 زیر تنوین کے بعد حروف یمنوں میں سے میم مشدد آ گیا تو یہاں پہ ہم ملائیں گے، ادغام کر دیں گے. طیم، اور غنہ بھی کریں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے. طیم ادغام مع الغنہ. ٹھیک ہے، صراط مس، سین سیٹی کے ساتھ، ت باریک، زبر زیادہ نہیں کھینچیں گے. قیم، قاف پر ادا ہوگا اور مد عارض وقفی ہو جائے گا. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. علی صراط مستقیم. یہاں ایک خاص خیال رکھنا ہے، قاف کو پر کرتے کرتے تا نہیں پر پڑھنا. اکثر لوگ مستقیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نہیں ہے، ت. ٹھیک ہے، مستقیم. روان پڑھ لیتے ہیں آیت کو. علی صراط مستقیم. ٹھیک ہے، آیت نمبر 5. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ز آ گیا، اخفا مع الغنہ ہوگا. نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تن نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اس طرح. زی ز، شدت کے ساتھ، سیٹی کے ساتھ. زی لل، تنزیلل. عین زبر ہوگا، ایک حرکت کے برابر ہی کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. زی، زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. عزی زر. رحیم، را پر ہوگا اور یہاں پر مد عارض وقفی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. تنزیلل عزیزر رحیم. روان پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر 5 کو. تنزیلل
تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم. آیت نمبر 6. لی شارٹ ہوگا, زیادہ نہیں کھینچنا. تو اخفا مع الغنہ. ذی ذال نرمی سے ہوگا. لی تو ذی رو پر ہوگا, زبر زیادہ نہیں کھینچنی چاہیے. لی تو ذی رو او. واو ساکن سے پہلے یہاں زبر آ گئی ہے تو یہ حرف لین ہے, نرمی سے ادا ہوگا. قو نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ قو, قوف کو پر کرتے ہوئے قو. مم, دو زبر تنوین کے بعد حروف یمنو میں سے میم مشدد آ گیا تو یہاں پر بھی ہم ادغام مع الغنہ کریں گے. قوما ما. یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی مد دکھائی دے رہی ہے, اس کو مد منفصل کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الف حرف مدہ جس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا تھا, اس سے پہلے زبر ہے, اس کو ہم 3 الف کے برابر کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ سبب مدہ حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ گیا ہے تو یہ ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے اور اس کو مد منفصل کہتے ہیں. ما. ٹھیک ہے. اگین اخفا مع الغنہ. ذال نرمی سے, سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ذی رو ذی رو. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. با. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مد بڑے سائز کی ہے ایز کمپیئر ٹو دس مد, اور یہاں پر وجہ کیا ہے کہ یہ حمزہ جو سبب مدہ ہے وہ اسی کلمہ اسی لفظ کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھی اگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جن کو مد متصل اور مد منفصل میں ڈفرینس کلیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا ہے, سبب مدہ اسی کلمہ اسی لفظ کے اندر, اور یہاں پر یہ جو حمزہ ہے الف کے اوپر زبر زیر پیش لگ جائے تو وہ حمزہ ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اگلے لفظ کے سٹارٹ میں ہے. صحیح. آباؤ 5 الف کے برابر. ٹھیک ہے. ہم, ہا اقصی حلق سے ہوگا, ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے, سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے, ہم نہیں پڑھنا. ہم. آباؤہم فہم فہم. غا غوین پر ہوگا, کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی زیر ہے, زیادہ نہیں کھینچنا. لو واو مدہ ہے, یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے, لیکن آگے وقف کی صورت میں کیونکہ نون ساکن ہو جائے گا تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی. ٹھیک ہے. غافلون, میرے ساتھ سے دہرائیے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. آیت نمبر 6 ہم روان پڑھ لیتے ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. ٹھیک ہے. آیت نمبر 7. لَقَدْ لَقَدْ قاف پر ہوگا, دال ساکن کے اوپر قلقلہ ہوگا, یعنی ہم نے دال کو اپنے مخرج سے ہلا کے پڑھنا ہے. لقد نہیں پڑھنا. لقد لقد. حقل حا وسط حلق سے, قاف کو پر پڑھیں گے, لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. حقل قو. واو حرف لین نرمی کے ساتھ. قو. لو لام کے اوپر ایک ہی پیش ہے, سنگل حرکت ہے, زیادہ نہیں کھینچیں گے. قولو. علا یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی. علا. اک کاف باریک ہوگا. سا 3 نقطوں والی سا کو ہم بغیر سیٹی کے نرمی سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اکثری ہم اکثریہم اکثریہم. فہم لا مد اصلی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لا یو حمزہ ساکن ہو گیا, حمزہ کے اوپر جزم آ گئی تو یہاں پر یو نہیں پڑھیں گے, یو جھٹکا کے ساتھ. ٹھیک ہے.
यू, क्योंकि ये जज़म वाव के ऊपर नहीं है, वाव साइलेंट हो जाएगा बीच में से, लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। और हमज़ा के ऊपर जज़म है तो यहाँ पे हम एक झटके की साउंड निकालेंगे, यू, ठीक है। मी, नून, मद आरिज़ वक्फी, ठीक है। मेरे साथ साथ दोहराइए, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। आयत को रवान पढ़ लेते हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। आयत नंबर 8। इन्ना, नून मुशद्दद गुन्ना करेंगे और अलिफ हर्फ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचना है। इन्ना जअलना, जीम के ऊपर सिंगल ज़बर है, ज़्यादा नहीं खींचना, और नून की ज़बर के साथ अलिफ है तो यहाँ पे हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जअलना फी, मद्दे मुनफसिल, अअनाक़िहिम, आइन वस्ते हलक से, मद्दे असली, ना एक अलिफ के बराबर खींचना है। क़ी, पुर पढ़ेंगे क़ाफ, हिम अक़सा हलक से हा अदा करना है। अअनाक़िहिम अग़लाला, ग़ाइन पुर होगा, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचना है। अग़लाला, दो ज़बर तनवीन के बाद हरूफ़ इख़्फ़ा में से फ़ा आ गया, यहाँ पे इख़्फ़ा माल गुन्ना होगा। अग़लाला फ़हिया, फ़हिया, ठीक है। फ़ाहिया खींचना नहीं है, सिंगल हरकत है एक एक, तो हम आधी अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़हिया, फ़हिया, इलल अज़, ज़ाल नरमी से अदा होगा। क़ाफ पुर होगा, अलिफ हर्फ़ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है। अज़क़ानी, ज़ेर है, ने नहीं पढ़ना, अज़क़ाने नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे, नी शॉर्ट रखते हुए, ज़्यादा नहीं खींचना। अज़क़ानी फ़हुम, आगे मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ गया तो यहाँ पे हम मिला देंगे, मीम, दोनों मीम की आवाज़ को मिलाएंगे, इसको इदगाम करना कहते हैं, ठीक है। और साथ गुन्ना भी होगा, इदगाम माल गुन्ना, फ़हुम। और क्योंकि मीम के रूल्स हैं तो इदगाम शफ़वी भी कहते हैं, ठीक है। शफ़ का मतलब शीन, फ़ा, वाव का मतलब कि जो हरूफ हम होंठों से अदा करते हैं, ठीक है। अरबी में होंठों को शफ़ कहते हैं। फ़हुम मुक़, क़ाफ पुर होगा और साकिन होने की वजह से क़लक़ला भी होगा। फ़हुम मुक़ महून, वक़्फ़ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक़्फ़ी। मेरे साथ साथ दोहराइए, इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लाला फ़हिया इलल अज़क़ानी फ़हुम मुक़महून। आयत नंबर 8 को अब रवान पढ़ लेते हैं। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लाला फ़हिया इलल अज़क़ानी फ़हुम मुक़महून। आयत नंबर 9, वजअल, ये दोनों सिंगल हरकत हैं, लाम साकिन पे क़लक़ला नहीं होना चाहिए। वजअलना, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ज़बर हर्फ़ मद्दा है। वजअलना मिम, यहाँ आपको छोटी सी मीम नज़र आ रही है, इसकी वजह यह है कि नून साकिन के बाद हर्फ बा आ गया तो यहाँ पर इक़लाब का रूल होगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को मीम में बदलते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। मिम, अब मिन नहीं पढ़ना, ठीक है। मिम बैनी, या साकिन से पहले ज़बर हर्फ़ लीन नरमी से अदा करना है, बै नहीं पढ़ना, बै नी
मिम बैनी, आई यहाँ पर भी या साकिन से पहले ज़बर हरफ लीन, दी या, और यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर आ गई तो ये हरफ मदा है, ठीक है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, या साकिन से पहले ज़बर हरफ लीन नरमी से अदा होगा ऐ, और या साकिन से पहले ज़ेर तो यहाँ पे यह हरफ मदा हो गया। ज़ेर को हमने एक अलिफ के बराबर खींचना है, दी। अगर सिंगल ज़ेर होती तो हम कैसे पढ़ते, दी, लेकिन अब ज़ेर के साथ या साकिन हरफ मदा आ गया, दी ऐ दी हिम, ठीक है, ऐ दी हिम सद्दौं, तनवीन के बाद हरूफ यमनू में से वाव आ गया तो इदगाम माल गुन्ना होगा, मिलाना भी है और गुन्ना भी करना है। सद्दौं व मिन, अब यहाँ पर नून साकिन के ऊपर इजहार होगा क्योंकि आगे हरूफ हलक़े में से खा आ गया। व मिन, इस तरह इख्फा नहीं करना। व मिन खल्फिहिम, खौपुर होगा, खुरदरापन खराश क्लियर होनी चाहिए, खल फी हिम सद्दा, इख्फा माल गुन्ना होगा, तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा आ गया, सद्दा फ़अौ, गौइन पुर होगा, शै या साकिन से पहले ज़बर हरफ लीन, शै ना खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर, हुम हा अक्सा हलक से, फ़अौ शै ना हुम, क्या फ़हुम ला युबसिरून, बा साकिन पे कलकला, सौद और रॉ पुर, और यहाँ पर मद्दे आरिस वक्फी, युबसिरून, मेरे साथ साथ दोहराइए, वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शैनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। आयत को रवान पढ़ लेते हैं। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शैनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, ठीक है। आयत नंबर 10, व स, सिंगल हरकत ज़्यादा नहीं खींचेंगे। आगे वाव ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा, आगे हमज़ा सबब मद्दा एक ही लफ्ज़ के अंदर आ गया, इसलिए यहाँ पर जो मद है वो मद मुत्तसिल है, 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। वसवाउन, तनवीन के बाद हरूफ हलक़ी में से आइन है तो इजहार होगा, वसवाउन अलैहिम, ठीक है, आइन वस्ते हलक से हरफ लीन नरमी के साथ हा अक्सा हलक से, अलैहिम अब दो हमजा आ गए यहाँ पे, ठीक है, अलग से और इख्फा माल गुना, ज़ाल नरमी से रॉ पुर होगा, हम ता बारीक होगा, ठीक है, रॉ को पुर करते करते ता को तो नहीं पढ़ना, हम हम अम लम तुंज़िरहुम, इख्फा माल गुन्ना, दाल नरमी से, ला युमिनून, मेरे साथ साथ दोहराइए, वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। आयत को रवान पढ़ लेते हैं। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। आयत नंबर 11, आयत नंबर 11 पढ़ते हैं। इन, नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा, आवाज़ को नाक में ठहराना है। इन मा अलिफ
حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. انما تنذر اخفا مع الغنہ ذال نرمی سے اور را پر. تنذر من اتبع الذکر باریک عین وسط حلق سے ذال کے اوپر تشدید ہے. من اتبع ذک کاف باریک ہوگا را پر ہوگا. من اتبع الذکر و خا پر ہوگا اور خراش اور کھردرا پن خا. شی الرحمن وخشی الرحمن بالغیب غین پر ہوگا. اور اگر ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو با ساکن ہو جائے گا اور قلقلہ ہوگا. بالغیب. فبشرہ بمغفرۃ غین پر را پر اور ادغام مع الغنہ. بمغفرۃ و زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا وا نہیں پڑھنا وا. اج جیم ساکن پہ قلقلہ. اخفا مع الغنہ. کریم مد عارض وقفی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم. آیت کو روان پڑھ لیجئے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم. آیت نمبر 12. آیت نمبر 12. انا غنہ اور حرف مدہ. ٹھیک ہے. غنہ کو بھی ہم ناک میں ٹھہرائیں گے اور حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. انا نحن ح وسط حلق سے نون کی پیش کو زیادہ نہیں کھینچنا. نحن نحیی الموتى واو ساکن سے پہلے زبر حرف لین نرمی سے ادا کرنا ہے. تا کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نحیی الموتى ونک کیا باریک ہوگا تو بو. ونکتب ما قدموا واو حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ما قدموا حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. سا نرمی سے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اور الف ہے. سا نرمی سے زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را پر ہوگا زبر زیادہ نہیں کھینچنی. را ہم وآثارہم. ٹھیک ہے. دونوں جگہوں پہ مد اصلی ہے. وآثارہم وکل شیء. یہاں پر دیکھیں تنوین کے اوپر ہم نے اظہار کیا ملایا نہیں اور اخفا بھی نہیں کیا. شیء اس طرح نہیں پڑھا. شیء احصیناہ وسط حلق سے صاد پر ہوگا. یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین نرمی سے ادا ہوگا. نون کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. احصیناہ فی یہاں پر مد منفصل آ گئی. آگے حمزہ سبب مدہ اگلے کلمہ اگلے لفظ کے شروع میں آ گیا. فی امام مبین. ٹھیک ہے. اینڈ پہ مد عارض وقفی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب
ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آیت نمبر 13. واد پر ہوگا اور صاد ایک ڈیفیکلٹ لیٹر ہے جس کو آپ نے بہت ہی پریکٹس کے بعد سیکھنا ہے. صاد کس طرح ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ یعنی کہ ہماری جو زبان کی سائیڈ ہے موسٹلی لوگ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ یوز کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو بھی ایزیلی لگ سکے اس کو ہم اوپر والی داڑوں کے ساتھ، داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ریب، ٹھیک ہے، با ساکن پہ قلقلہ ہوگا. وَضْرِبْ لَهُمْ، میم ساکن کے بعد میم مشدد، ادغام مع الغنہ. لَهُمْ ث دونوں سنگل زبر ہیں، زیادہ نہیں کھینچیں گے. لن یہاں پر اظہار ہوگا، چھپانا نہیں ہے تنوین کو. صاد پر ہوگا. ہا کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. مثلا اصحاب قاف اور رو پر ہوگا. یہ وقف کی صورت میں گول تا ہا میں بدل جائے گی اور جزم آ جائے گا، ساکن ہو جائے گی. یہ ذال نرمی سے. جا مد متصل. ہل یہاں پر ہم اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے. جا ہل مور رو پر ہوگا. سین سیٹی کی آواز. لون مد عارض وقفی. مرسلون میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. نیکسٹ آیت نمبر 14. إِذْ أَرْسَلْنَا ذال نرمی سے رو پر اور یہاں پہ مد منفصل. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ثا نرمی سے. نَيْنِ یا ساکن سے پہلے زبر، جیسے یہاں پہ لئی تھا اسی طرح نئی. نئی نی. إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا ذال نرمی سے. بو مد اصلی. واو ساکن حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وما میم زبر کے ساتھ الف، یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا دونوں جگہوں پہ زا ہے اور پہلی زا کے اوپر تشدید ہے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ دونوں جگہوں پہ سا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. بِثَالِثٍ فَقَالُوا قاف پر الف حرف مدہ اور یہاں پر مد منفصل. فَقَالُوا إِنَّا یہاں پر بھی مد منفصل. إِلَيْكُمْ ادغام مع الغنہ. مرسلون رو پر سین سیٹی کی آواز مد عارض وقفی. ٹھیک ہے. مرسلون میرے ساتھ ساتھ دہرائیے.
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. میرے ساتھ روان پڑھیے آیت کو. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آیت نمبر 15. قاف پر الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لو یہاں پر بھی واو ساکن حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. قالو ما مد منفصل 3 الف کے برابر. انتم یہاں پر اخفا مع الغنہ. الا بشر ادغام مع الغنہ. مثلنا وما مد منفصل. انزل الرحمن اخفا مع الغنہ شدت کے ساتھ را پر ہوگا, ٹھیک ہے. انزل الرحمن من اخفا مع الغنہ. شیئن اظہار. ان انتم یہاں نون ساکن پہ اظہار ہوگا اور یہاں پر اخفا مع الغنہ. ان انتم الا تکذبون یہاں پر مد عارض وقفی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا آیت نمبر 15 تک سورہ یاسین پارٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے. بہت اچھے سے پریکٹس کر کے آپ نے اپنا لیسن واٹس ایپ گروپ میں میلز اور فیمیلز کا جو الگ الگ لنکس آپ کو دے دیے گئے ہیں چینل ڈسکرپشن میں, وہاں سے آپ نے لنکس کو جوائن کر لینا ہے اور اپنا لیسن سنانا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, کوئی بھی رول آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ نے پاز کر کے بیک کر کے دوبارہ سننا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی ڈیفیکلٹی ہوگی آپ نے میسیج میں کامنٹس کے اندر میرے سے پوچھ لینی ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ تجوید کو شروع سے نورانی قاعدہ کی ہیلپ سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہماری پلے لسٹ نورانی قاعدہ کمپلیٹ لیسنز یعنی تجوید القرآن لیسنز کے اندر جائیں اور لیسن نمبر 1 سے جوائن کر لیجئے. اس کے علاوہ ناظرہ قرآن پلے لسٹ بھی ہے جس میں آپ کو 30 پارہ کی بھی سورہ مل جائیں گی پریکٹس کے لیے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں, ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں.